السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم کرسٹوفر مارلو کے زمانے کے سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ صرف مارلو کے ڈراماز کو سمجھنے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ شیکسپیئر اور پوری ایلزابیتھن لٹریچر کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اینڈ بلیو می، آپ کا ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ویڈیو کے اینڈ تک سمجھ جائیں گے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکثر اسٹوڈنٹس سیدھا ڈاکٹر پاسٹرس یا دی جیو آف مالٹا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس دور کی تھنکنگ اور انٹلیکچوئل انوائرمنٹ کا پتہ نہ ہو، ہم ان ڈراماز کی اصلی ڈیپتھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے یونیورسٹیز میں پہلے رینیسنس کے کنسیپٹس پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مارلو اور شیکسپیئر کے پلیز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دا کنسیپٹ آف ہیومنزم، یونیورسٹی وٹس، اسپرٹ آف رینیسنس، اوور ریچنگ ایمبیشن اینڈ کلاسیکل ریوائول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیومنزم کی، جو رینیسنس کی سب سے سینٹرل اور انفلوئنشل کنسیپٹ تھا۔ اگر میڈیول ایج کو دیکھا جائے تو اس دور میں زیادہ توجہ مذہب اور چرچ کو دی جاتی تھی۔ لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ ہر چیز کا جواب چرچ کے پاس ہے اور انسان کا اصل مقصد صرف آخرت کی تیاری ہے۔ ریسرچ، سائنس اور انڈیویجول تھنکنگ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن رینیسنس کے آتی ہی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ اسکالرز نے گریک اور رومن سویلائزیشن کے بکس دوبارہ پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ گاڈ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی عقل دی ہے۔ اسی تھنکنگ کو ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہیومنزم کے 4 میجر فنکشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا فنکشن ہے ڈگنیٹی آف مین۔ ہیومنزم نے انسان کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کیا۔ پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ انسان ایک انٹیلیجنٹ اور کریٹو مخلوق ہے۔ اگر اسے تعلیم اور موقع دیا جائے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا فنکشن ہے پروموشن آف ایجوکیشن۔ ہیومنسٹ کا یقین تھا کہ ایجوکیشن ہی انسان کی اصلی طاقت ہے۔ اسی لیے لٹریچر، ہسٹری، فلسفی اور لینگویجز کی تعلیم کو بہت پروموٹ کیا گیا۔ یونیورسٹیز کا رول بھی اسی دور میں بہت مضبوط ہوا۔ جبکہ تیسرا فنکشن ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ۔ ہیومنزم نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ ہر بات کو بنا سوچے نہ مانے، بلکہ سوال کرے، ریسرچ کرے اور اپنی ریزننگ کا استعمال کرے۔ یعنی بلائنڈ ایکسیپٹنس کی جگہ کریٹیکل تھنکنگ کو امپورٹنس دی گئی۔ اور اسی طرح فورتھ فنکشن ہے ڈیولپمنٹ آف آرٹس اینڈ لٹریچر۔ ہیومنزم کی وجہ سے لٹریچر، پینٹنگ، آرکیٹیکچر اور سائنس سب میں ریمارکیبل پروگریس ہوئی۔ رائٹرز نے انسانی ایموشنز، ایمبیشنز اور ایکسپیرینسز کو اپنے رائٹنگ کا مرکز بنا لیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی ہیومنزم کا اثر ہمیں مارلو کے ڈاکٹر پاسٹرس میں نظر آتا ہے۔ پاسٹرس انلمیٹڈ نالج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ رینیسنس کے اس انسان کی مثال ہے جو یقین رکھتا ہے کہ انسانی عقل بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی وٹس کے۔ یونیورسٹی وٹس ان ایجوکیٹڈ رائٹرز کو کہا جاتا ہے جو رینیسنس پیریڈ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ ان میں کرسٹوفر مارلو، رابرٹ گرین، جان لیلی، توماس نیش، جارج پیل اور توماس لوچ شامل تھے۔ یونیورسٹیز میں اس وقت اسٹوڈنٹس گریک اور لیٹن ڈراماز کو پڑھا کرتے تھے اور انہیں اسٹیج پر پرفارم بھی کرتے تھے۔ یہ پرفارمنس کبھی یونیورسٹی کے فنکشنز اور کبھی رائل کورٹ کے سامنے بھی ہوتی تھی۔ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے رائٹرز نے کلاسیکل ڈرامہ کی ٹیکنیکس کو بہت اچھی طرح سیکھا۔ اور پھر جب یہ رائٹرز پبلک تھیٹر میں آئے تو انہوں نے انگلش ڈرامہ کو بالکل بدل دیا۔ پہلے پلیز زیادہ تر ریلیجیس اور سمپل ہوا کرتے تھے، لیکن یونیورسٹی وٹس نے ہسٹوریکل، پولیٹیکل اور ٹریجک ڈراماز لکھنا شروع کیا۔ اور اس یونیورسٹی وٹس نے ایسے ڈرامہ کریٹ کیا جو صرف نوبلز ہی نہیں بلکہ کامن پیپل بھی دیکھا کرتے تھے۔ یعنی تھیٹر دھیرے دھیرے ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں مختلف سوشل کلاسز کے لوگ ایک ہی پرفارمنس انجوائے کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی وٹس نے انگلش تھیٹر کو ایجوکیٹڈ بھی بنایا اور پاپولر بھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے شیکسپیئر کے لیے راستہ تیار کیا۔ اگر یونیورسٹی وٹس نہ ہوتا تو شیکسپیئر کا ڈرامہ بھی شاید اتنا ڈیولپ نہ ہوتا۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ کنسیپٹ ہے اسپرٹ آف دا رینیسنس۔ رینیسنس کا مطلب صرف ریبرتھ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی سوچ اور نئی زندگی کا نام تھا۔ اس دور کے لوگ ہر فیلڈ میں پروگریس کرنا چاہتے تھے۔ وہ نئی ملکوں کو ڈسکور کر رہے تھے، سائنس میں ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے اور لٹریچر اور آرٹ کو نئی آئیڈیاز دے رہے تھے۔
اس پیریڈ کا سب سے بڑا میسج تھا کہ انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے ایبیلٹیز کو امپروو کرنا چاہیے، اور کرسٹوفر مارلو کے ہیروز اس اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ٹیمبرلین دنیا کو کنکر کرنا چاہتا تھا اور فاسٹس نالج کی ہر لمٹ کراس کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب رینیسنس کی کانفیڈنس اور اپٹمزم کی نشانی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ کنسیپٹ ہے اوور ریچنگ ایمبیشن۔ کرسٹوفر مارلو کے ڈراماز کا سب سے فیمس تھیم ہے اوور ریچنگ ایمبیشن۔ اس کا مطلب ہے ایسی ایمبیشن جو انسان کو اس کی نیچرل یا مورل لمٹ سے آگے لے جائے۔ مارلو کے نزدیک ایمبیشن بری چیز نہیں تھی۔ اگر انسان میں ایمبیشن ہی نہ ہو تو وہ پروگریس بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب ایمبیشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان صحیح اور غلط کا فرق بھول جائے تو وہی ایمبیشن اس کے ڈسٹرکشن کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ہم مارلو کے فلیس کو دیکھیں تو ڈاکٹر پاسٹس ان لمیٹڈ نالج چاہتا ہے، ٹیمبرلین پوری دنیا جیتنا چاہتا ہے، جبکہ باراباس لمٹ لیس ویلتھ اور ریونج چاہتا ہے۔ یہ تینوں کیریکٹرز ایکسٹرا آرڈنری ہے، لیکن ان کی ایکسیسو ایمبیشن ہی ان کے ٹریجک اینڈ کا سبب بنتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ففتھ کانسیپٹ ہے کلاسیکل ریوائول۔ کلاسیکل ریوائول کا مطلب ہے گریک اور رومن سویلائزیشن کے لٹریچر، فلسفی اور کلچر کو دوبارہ زندہ کرنا۔ رینیسنس کے اسکالرس کا ماننا تھا کہ اینشنٹ گریس اور روم نے دنیا کو بہت ویلیوبل نالج دی ہے، اسی لیے انہوں نے ہومر، ورجل، اووڈ، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی بکس دوبارہ پڑھنا شروع کی۔ اس موومنٹ کا بہت گہرا اثر انگلش لٹریچر پر بھی ہوا۔ کرسٹوفر مارلو نے بھی اپنے ڈراماز میں گریک مائتھولوجی اور کلاسیکل ریفرنسز کا بہت استعمال کیا۔ ڈاکٹر پاسٹس میں ہیلن اور ٹرائے کا ذکر اسی کلاسیکل انفلوئنس کی مثال ہے۔ اور یہ رینیسنس کے رائٹر صرف اپنے زمانے کی کہانیاں نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ پرانے سویلائزیشن کے وزڈم کو بھی اپنے رائٹنگ کا حصہ بنا رہے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم کرسٹوفر مارلو کے ڈراماز کو اصل روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کنسیپٹس کو ضرور سمجھنا ہوگا۔ ہیومنزم ہمیں بتاتا ہے کہ رینیسنس نے انسان کی عقل اور ایبیلٹیز پر بھروسہ کیا۔ یونیورسٹی وٹس نے انگلش ڈرامہ کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ اسپرٹ آف دا رینیسنس نے ریسرچ، ڈسکوری اور پروگریس کا جذبہ پیدا کیا، جبکہ اوور ریچنگ ایمبیشن نے دکھایا کہ بڑی خواہش انسان کو گریٹنس بھی دے سکتی ہے اور ساتھ ہی ڈسٹرکشن بھی لا سکتی ہے۔ اسی طرح کلاسیکل ریوائول نے گریک اور رومن نالج کو دوبارہ زندہ کر کے انگلش لٹریچر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد ہی ہم ڈاکٹر پاسٹس، دی جیو آف مالٹا اور ٹیمبرلین جیسے پلیس کو گہرائی کے ساتھ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی لیکچر۔ امید ہے آپ ان کنسیپٹس کو ڈیپلی سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔